بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہم تھکے تھکے کیوں رہتے ہیں؟ ماہرین نے اس پر کئی تحقیقات کی ہیں۔ ان تحقیقات کی مدد سے تھکاوٹ کی 10 بڑی وجوہات اپنے الفاظ انداز میں بیان کروں گا۔ انہیں غور سے اچھی طرح سمجھیے، پھر دیانتداری سے اپنے اندر تلاش کیجیے اور ان سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی کا انداز تبدیل ہو جائے گا۔ نامناسب خوراک۔ کھانا پینا ہمارے جسم کو طاقت اور قوت فراہم کرتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم وہ چیزیں کھائیں گے پیئیں گے جو ہمارے بدن کو ضروری وٹامنز، آئرنز اور کاربوہائیڈریٹس مہیا کریں گے۔ مثلا دودھ، دہی، تازہ پھل اور ان کا جوس، سبزیاں، مرغی، بکری یا مچھلی کا گوشت، انڈے وغیرہ۔ ان کے برعکس اگر ہم جنک فوڈ، کولڈ ڈرنکس، ہوٹل کے ناقص مرچ مسالے والے کھانے، بازاری سموسے پکوڑے، طرح طرح کی نقصان دہ مٹھائیاں اور دیگر آرٹیفیشل کھٹی میٹھی غیر معیاری اشیاء کھانے کی عادی ہوں گے تو فائدہ کم نقصان زیادہ، جس کے نتیجے میں ہمارے جسم پر تھکاوٹ غالب رہتی ہے۔ شیڈول بنائے بغیر جب چاہے کھا لینا، بہت زیادہ کھا لینا بھی ہمارے جسم کو نقصان دیتا ہے۔ لہٰذا جب ہم متوازن غذا کھائیں گے تو جسم کی غذائی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی اور ہم زیادہ تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر ایک کی خوراک اس کی عمر، وزن، قد اور صحت یابی کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ اسی لیے اپنی خوراک کے بارے میں کسی ڈائٹ ایکسپرٹ یعنی ماہر غذا سے مشورہ کر لیجئے کہ مجھے کون کون سی چیزیں کتنی مقدار میں کس وقت کھانی پینی چاہیے۔ نمبر 2، ناشتہ نہ کرنا۔ سونے کے دوران ہمارا جسم خون کی پمپنگ اور آکسیجن کو پھیلانے کے لیے توانائی استعمال کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ناشتے کی شکل میں اپنی انرجی بحال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسکول یا دفتر جلدی پہنچنے کی فکر میں یا ویسے ہی ناشتہ نہ کرنے کی عادت بنا لینے کی صورت میں ہم تھوڑا سا کام کرنے پر جلدی تھک جاتے ہیں۔ ہماری زیادہ تر سرگرمیاں ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے درمیانی وقفے میں ہوتی ہے، لہٰذا ناشتے میں پھلوں کا ہونا بھی بہت مفید ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کا رواج کم ہے۔ ایک تعداد جسم پسند ناشتے کی بجائے من پسند ناشتے جیسے چائے، پراٹھا، نان پائے، حلوہ پوری وغیرہ کو ترجیح دیتی ہے۔ نمبر 3، پانی کا کم استعمال۔ پیاس لگے نہ لگے ہر شخص کو روزانہ کم از کم 12 گلاس پانی پینا چاہیے، لیکن ہم میں سے کئی لوگ پانی کم پیتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے، جس سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے، دل کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اور ہمارے پٹھوں اور جسم کے دیگر حصوں کو آکسیجن کی فراہمی کم ہو جاتی ہے، جس کا رزلٹ تھکاوٹ کی شکل میں نکلتا ہے۔ نمبر 4، نیند پوری نہ ہونا۔ عمر کے مختلف حصوں میں انسان کو نیند کی مختلف مقدار درکار ہوتی ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق کم سن بچوں کے لیے 12 سے 15 گھنٹے، 15 سے 40 سال والوں کے لیے 7 سے 8 گھنٹے، جبکہ 40 سال سے زائد عمر والوں کے لیے 6 گھنٹے کی نیند ضروری ہے۔ نیند ہمارے جسم کی کھوئی ہوئی توانائی کو واپس لاتی ہے۔ سونے کے بعد انسان خود کو تازہ دم محسوس کرتا ہے، لیکن جو لوگ رات کو پرسکون نیند نہیں سو پاتے انہیں دن میں غنودگی کے ساتھ ساتھ اپنے جسم میں تھکاوٹ بھی محسوس ہوتی ہے۔ پرسکون نیند کے لیے خوابگاہ کا ماحول بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بے آرام بستر پر بہت تیز روشنی والی یا پھر شور والی جگہ پر سونے سے نیند کے مقاصد پورے نہیں ہو پاتے۔ موبائل، لیپ ٹاپ یا ٹی وی اسکرین دیکھتے دیکھتے سونا بھی نقصان دیتا ہے۔ اس سے وہ ہارمون متاثر ہوتے ہیں جو نیند کو ریگولیٹ کرنے کا کام کرتے ہیں، چنانچہ دن کا آغاز تھکاوٹ کے احساس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح رات کو آنکھ کھلنے کی صورت میں موبائل پر واٹس ایپ،
فیس بک وغیرہ چیک کرنا، پھر ان کے جوابات میں مشغول ہو جانا بھی نیند کو ڈسٹرب کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو نیند ہی اڑ جاتی ہے۔ لہٰذا رات کو آنکھ کھلنے پر شدید ضرورت کے بغیر موبائل نہ کھولیے۔ چھٹی والے دن رات دیر تک جاگنا اگلے دن دفتر یا کاروباری کاموں میں زیادہ تھکا دیتا ہے، اسی لیے چھٹی والے دن بھی شیڈول کے مطابق آرام کیجیے۔ رات کے جاری رہنے والی تقاریب میں شرکت کا معمول بھی نیند کے مسائل کھڑے کرتا ہے۔ جنہیں ٹھیک سے نیند نہیں آتی وہ نیند آور گولیاں سے حتی المکان دور رہیں۔ ان کی عادت تو ہرگز مت بنائیں، کیونکہ شروع میں اگرچہ ان سے نیند آ جاتی ہے مگر پھر رفتہ رفتہ ان گولیوں کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے۔ بلا آخر نوبت یہاں تک آ پہنچتی ہے چاہے کتنی ہی گولیاں کھا لی جائیں نیند نہیں آتی۔ قیلولہ بھی کیجیے۔ دوپہر میں تھوڑی دیر آرام کرنے کو قیلولہ کہتے ہیں۔ جہاں رات کی نیند جسم کو سکون دیتی ہے، وہیں دن کو کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لینا جسم میں توانائی بحال کرنے میں جادوئی اثر رکھتا ہے۔ رات کو نوافل پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا اور دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے والوں کو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ علامہ عبد الرؤف منادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، دوپہر کے وقت سونے کو قیلولہ کہتے ہیں اور یہ مستحب ہے کیونکہ یہ رات کی نماز پر مددگار ہے۔ نمبر 5، مختلف بیماریاں، شوگر، بلڈ پریشر، امراض قلب، خون کی کمی، ہیپاٹائٹس، موٹاپا، ہڈیوں کی کمزوری، پٹھوں کا کھچاؤ، کمر درد، آدھا سر کا درد، ناک کان گلے کی خرابیاں، پیشاب کے مسائل اور ٹائیفائڈ جیسی کئی بیماریاں بھی مسلسل تھکاوٹ کا سبب بن سکتی ہیں۔ اسی لیے اگر آپ لمبے عرصے تک خود کو تھکا تھکا محسوس کرتے ہوں تو کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ ضرور کروائیں۔ نمبر 6، دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ۔ بعض اوقات کسی بیماری کے لیے استعمال کی جانے والی ادویات کے سائیڈ ایفیکٹ کچھ عرصے بعد سامنے آتے ہیں جو جسمانی درد، کمزوری اور تھکاوٹ کی صورت میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے اپنے طبیب، ڈاکٹر یا حکیم سے مشورہ کر لیجیے۔ نمبر 7، روزانہ واک یا ورزش نہ کرنا۔ چست اور توانا رہنے کے لیے ورزش بہت اہم ہے اور روزانہ کچھ نہ کچھ دیر مسلسل پیدل چلنا بھی ورزش کا ہی حصہ ہے۔ ہو سکے تو روزانہ صبح کے وقت 45 منٹ واک کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا ہاضمہ درست ہوگا، خون کی گردش تیز ہوگی، مختلف دردوں اور تکالیف سے راحت ملے گی، ٹینشن میں کمی آئے گی۔ اگر خون میں گندا کولیسٹرول زائد ہو وہ بھی خارج ہوگا اور دماغ کو تازگی میسر آئے گی، جس کے نتیجے میں مسلسل تھکاوٹ میں کمی محسوس ہوگی۔ اگر آپ واک کے علاوہ بھی کوئی ورزش کرنا چاہیں تو پہلے کسی ماہر سے مشورہ کر لیں، کیونکہ ہر ورزش ہر شخص کو فائدہ نہیں دیتی۔ نمبر 8، چلنے پھرنے اور بیٹھنے کے انداز۔ چلنے پھرنے، پڑھنے لکھنے اور بیٹھنے کے دوران ہمارے سر، گردن، کمر اور ہاتھ پاؤں وغیرہ کی پوزیشن بھی تھکاوٹ میں اضافہ یا کمی کرنے میں کردار ادا کرتی ہے۔ دائیں یا بائیں سائیڈ یا بہت آگے کی طرف جھک کر یا کرسی پر ٹیک لگائے بغیر پاؤں ہوا میں لٹکا کر بیٹھنے والوں کو تجربہ ہوگا کہ اس طرح بیٹھنے سے تھکاوٹ زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اپنے بیٹھنے کے انداز کو تبدیل کریں، تھکاوٹ کا کافی علاج مفت میں ہو جائے گا۔ نمبر 9، مسلسل بیٹھے رہنا۔ اگر ایک ہی جگہ پر پوزیشن بدلے بغیر کئی گھنٹے بیٹھے رہنے سے بھی خون کا دورانیہ سست پڑ جاتا ہے اور جسم کے کئی حصوں میں آکسیجن کم پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے تھکاوٹ زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو 8 گھنٹے بیٹھ کر کام کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ مناسب وقفے کے بعد کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوں اور چند قدم چلنے کے بعد دوبارہ بیٹھ جائے۔ اس کام میں 1-2 منٹ لگیں گے لیکن تھکاوٹ کے احساس میں خاصی کمی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح
مسلسل کمپیوٹر پر کام کرنے والے دماغی طور پر جلدی تھک جاتے ہیں۔ یہ بھی چاہیں تو 19 منٹ کے بعد کمپیوٹر سکرین سے نظر ہٹا کر 19 سیکنڈ کے لیے 19 فٹ دور کسی شے مثلاً سبز پودے یا دیوار وغیرہ کو دیکھ لیا کریں تو انہیں فائدہ ہوگا۔ جو ہی 8-10 گھنٹے لمبی ڈرائیونگ کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ ریسٹ ایریا آنے پر تھوڑی دیر رک جایا کریں اور مسافروں سمیت گاڑی سے نکلنے کے بعد تھوڑی چہل قدمی کر لیں۔ اس کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ نمبر 10، کام کا غیر ضروری دباؤ لے لینا۔ یہ درست نہیں کہ کوئی بھی کام اسی وقت معیار ہو سکے جب اسے ذمہ داری اور سنجیدگی سے کیا جائے، لیکن بلا ضرورت ایک ہی وقت میں 4-5 کاموں کو مکمل کرنے کی کوشش کرنا، ایک کام کو مطلوبہ وقت سے پہلے جلدی کرنے کی کوشش کرنا، آئے دن روٹین سے ہٹ کر زیادہ دیر کام کرنا کہ میں اس کام کو مکمل کرنے کے بعد ہی آرام کروں گا، چھٹی والے دن بھی دفتری کام پر لگے رہنا، آئے روز دفتر کا کام گھر پر لے آنا اور وہ کام کرنا جس میں انسان کی دلچسپی اور شوق نہ ہو، انسان کو غیر معمولی طور پر تھکا دیتا ہے۔ ایسا انسان اپنے انداز تبدیل نہیں کرتا اور اپنا شیڈول نہیں بناتا، کچھ ہی عرصے میں وہ اپنی طاقت و ہمت کھو سکتا ہے، جس کے بعد تھکاوٹ کا بڑھتا ہوا احساس اس کی زندگی کا روگ بن جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ خود غور کریں گے تو کئی مزید اسباب تھکاوٹ پالیں گے۔ عبادت کے وقت رزق حلال کمانے کی کاوش کے لیے اگر اچھی نیت سے اپنی تھکاوٹ کی کثرت کا حل نکالیں گے تو راحت زندگی کے ساتھ ساتھ ثواب کا خزانہ بھی پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہت النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔